انشاءاللہ الکریم آج ذکر خیر سنیں گے اللہ کے نبی حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا نام یونس بن متہ ہے، جبکہ آپ کا لقب ذو النون بھی ہے اور صاحب الحوت یعنی مچھلی والے، یہ بھی آپ کا لقب ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام یہ حضرت ہود علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ نینوا بستی کے نبی تھے جو موصل کے علاقے میں دریائے دجلہ کے کنارے پر واقع تھی۔ آپ علیہ السلام نے 40 سال لوگوں کو بت پرستی چھوڑنے اور اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی، لیکن انہوں نے آپ علیہ السلام کو جھٹلایا اور اپنے شرک سے باز نہیں آئے۔ جب آپ اپنی قوم کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے تو پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں عذاب کی خبر دی اور خود علاقے سے باہر تشریف لے گئے۔ جب آپ کی قوم نے عذاب کے مشاہدات کیے، عذاب کی علامتوں کو دیکھا، تو اب وہ ڈر گئے اور پھر وہ توبہ کرنے لگے۔ یہ واحد قوم تھی کہ جس کی توبہ اللہ نے قبول فرمائی اور اس طرح یہ پوری بستی ایمان لے آئی۔ واقعہ کیا ہوا میں آپ کو تفصیل سے عرض کرتا ہوں۔ اس سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ یونس علیہ السلام یہ اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں۔ قرآن کریم میں آپ کے نام کی ایک مکمل سورت بھی ہے جس کا نام سورہ یونس ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر خیر سورہ نساء، سورہ انعام، سورہ یونس، سورہ انبیاء، سورہ صافات اور سورہ قلم میں موجود ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام چونکہ مچھلی کے پیٹ میں کچھ عرصے تک رہے تھے، اسی وجہ سے آپ کو ذو النون بھی کہا جاتا ہے۔ نون یہ بھی مچھلی کو کہا جاتا ہے، مچھلی والے، اور صاحب الحوت، حوت بھی مچھلی کو کہا جاتا ہے، اسی یہ دونوں آپ کے القاب ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام پر الگ سے نہ تو کوئی آسمانی کتاب نازل ہوئی اور نہ ہی آپ پر کوئی صحیفہ نازل ہوا۔ صحیفہ کہتے ہیں چھوٹی کتاب کو۔ البتہ وحی کے ذریعے آپ پر بعض احکام نازل ہوئے جس کا ذکر قرآن کریم کی سورتوں کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر ویسے تو بہت سارے انعامات کیے، لیکن جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو قرآن میں جہاں آپ کا ذکر خیر ملتا ہے تو وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یونس علیہ السلام کی دعا اللہ نے قبول فرمائی، اور آپ نے رجوع جو کیا تو اس رجوع کو بھی اللہ نے قبول فرمایا۔ مچھلی کے پیٹ میں بھی جب آپ رہے تو اس وقت بھی اللہ کی یاد سے غافل نہ ہوئے اور اس وقت بھی اللہ کی رضا پر راضی رہے۔ خاص اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل فرما کر آپ کو مچھلی کے پیٹ میں بھی محفوظ رکھا اور پھر مچھلی کے پیٹ سے بھی آپ کو نجات عطا فرمائی اور آپ کو اپنے منتخب بندوں میں شمار فرمایا، اور صالحین کے اعلیٰ گروہ میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو درجہ عطا فرمایا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا واقعہ یہ ہوا کہ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ موصل کا علاقہ تھا نینوا، اس نینوا کے علاقے میں جو بستی تھی، اس بستی کے اندر لوگ کفر اور شرک میں مبتلا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے اپنے نبی یونس علیہ السلام کو بھیجا۔ آپ نے ایک عرصے تک کم و بیش 40 سال تک قوم کو دعوت دی، سمجھایا، لیکن قوم نے آپ کی بات کو نہ مانا۔ جب آپ قوم سے مایوس ہو گئے تو پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ، قوم مجھے جھٹلانے پر ہی قائم ہے، یہ قوم مجھے جھٹلا رہی ہے، یہ ایمان قبول نہیں کر رہے، ان پر اپنا عذاب نازل فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے یونس، اپنی قوم کو خبر دے دو کہ 3 دن کے بعد صبح کے وقت ان پر عذاب نازل ہو جائے گا۔ یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو عذاب کی خبر دے دی۔ قوم نے جب عذاب کی خبر سنی تو اب آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ یونس علیہ السلام نے کبھی بھی غلط بات نہیں کہی، انہوں نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا۔ اب قوم نے کہا کہ رات کو دیکھو، اگر یونس رات کو بستی میں رہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پر عذاب نازل نہیں ہوگا، اور اگر یہ بستی سے نکل جاتے ہیں تو پھر ہم سب کو ڈرنا چاہیے اور پھر ہم سب توبہ کریں گے۔
جب رات کا وقت ہوا تو اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام بستی سے نکل گئے۔ جب قوم نے دیکھا کہ آپ بستی کے اندر موجود نہیں ہیں، صبح کے وقت عذاب کے آثار نظر آئے، کالے کالے بادل اور دھواں پورے شہر پر چھا گیا۔ یہ دیکھ کر قوم کو یقین ہو گیا کہ عذاب آنے والا ہے۔ انہوں نے یونس علیہ السلام کو ڈھونڈنا شروع کر دیا، لیکن یونس علیہ السلام کو نہیں پایا۔ اب ان لوگوں نے کیا کیا کہ اپنی عورتوں، بچوں اور جانوروں کو ساتھ لے کر جنگل کا رخ کیا، موٹے کپڑے پہن کر توبہ کرنے لگے اور اسلام کا اظہار کرنے لگے۔ شوہر بیوی سے جدا ہو گئے، بچے ماؤں سے جدا کر دیے گئے، سب رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے لگے اور کہنے لگے کہ یا اللہ، جو دین یونس علیہ السلام لے کر آئے ہیں ہم اس دین کو دل سے مانتے ہیں، ہم اسلام قبول کرتے ہیں۔ سچی توبہ انہوں نے کی، یہاں تک کہ جو قوم نے جرم کیے تھے، جو ایک دوسرے پر ظلم کیے تھے، وہ آپس میں معافی تلافی کرنے لگے، جس کے مال دبا لیے تھے وہ مال واپس کر دیے، یہاں تک کہ اگر کسی نے کسی کا پتھر غصب کر کے بنیاد میں اپنے لگا دیا تھا تو وہ پتھر بھی اس نے وہاں سے نکال کر اس کو واپس کر دیا۔ ہر طرف سے جب معافی تلافی انہوں نے کر لی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اخلاص کے ساتھ توبہ کرنے کو قبول فرمایا، ان پر رحم کیا اور ان سے عذاب کو اٹھا دیا گیا۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کے بارے میں ذکر فرمایا کہ اس نے آخری وقت میں توبہ کی تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی، کیونکہ جب فرعون جو ہے دریائے نیل میں غرق ہو رہا تھا تو اس وقت فرعون نے کہا تھا ربی موسیٰ و ہارون آمنا بربی موسیٰ و ہارون، کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا، لیکن اس وقت اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی۔ اس نے عذاب دیکھ لیا، موت کا وقت دیکھ لیا، اب وہ ایمان لے کر آیا تو اس کی توبہ قبول نہیں کی گئی۔ لیکن یونس علیہ السلام کی قوم جب ایمان لے کر آتی ہے، انہوں نے بھی عذاب کو دیکھ لیا تھا، تو ان کی توبہ قبول کیوں ہو گئی؟ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں اس بات کو بیان کیا۔ دونوں میں فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ فرعون نے عذاب کو دیکھ لیا تھا، اس وجہ سے اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی، جبکہ یونس علیہ السلام کی قوم نے عذاب کو نہیں دیکھا، عذاب کی علامتوں کو دیکھا تھا، نشانیوں کو دیکھا تھا، تو اس وجہ سے ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی بندہ عذاب نازل ہونے کے بعد توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ ہاں، صرف علامتوں کو دیکھ کر، نشانیوں کو دیکھ کر اگر کوئی توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ اس کو میں ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں تو یوں سمجھیے کہ جیسے آپ بیمار ہوتے ہیں، بیماری آپ کی بڑھ جاتی ہے، جسم میں تکلیف آتی ہے، سر میں درد ہوتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ شاید اب میں نہیں بچوں گا، کنفرم آپ کو نہیں پتا چلا کہ میری موت اسی بیماری میں ہوگی، اب آپ توبہ کر لیتے ہیں، سچے دل سے توبہ کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ توبہ قبول ہوگی۔ لیکن اب جو موت کا فرشتہ دیکھ لیتا ہے، یقین ہو جاتا ہے کہ اب میں نے مرنا ہی مرنا ہے، اب اگر وہ توبہ کرتا ہے تو توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم سب کو چاہیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہیں۔ بہرحال دوسری طرف حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کے حالات سے باخبر نہیں تھے، آپ کو پتہ نہیں چلا کہ قوم کے ساتھ کیا گزری۔ جب انہوں نے دیکھا کہ قوم کو میں نے جو عذاب نازل ہونے کی خبر دی تھی تو قوم پر عذاب تو آیا نہیں، اور یونس علیہ السلام جانتے تھے کہ میری قوم کے اندر یہ دستور ہے کہ جو جھوٹ بولتا ہے تو قوم اسے قتل کر دیتی ہے، تو آپ کو ڈر ہوا کہ اب اگر میں اپنی قوم کے اندر واپس گیا تو قوم مجھے قتل کر دے گی۔ یونس علیہ السلام نے اللہ سے اجازت نہیں لی، بغیر اجازت ہی آپ دریا کی طرف چلے گئے۔ جب دریا کی طرف چلے گئے اور دل کے اندر یہ آپ نے سوچا کہ میں جو جا رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ اس بات پر میری گرفت نہیں فرمائے گا۔ آپ اس طرح جب دریا کی طرف چلے گئے تو اب ہوا یہ کہ جب آپ دریا پر گئے تو کشتی میں سوار ہو گئے۔ اب کشتی جب دریا کے درمیان میں پہنچی تو کشتی رک گئی، آگے نہیں چل رہی تھی۔ اب
ملاح نے کہا اس قوم ادھر دستور یہ تھا کہ اگر کوئی بھاگا ہوا غلام کشتی میں بیٹھتا تھا تو کشتی چلتی نہیں تھی۔ اب انہوں نے کہا کہ لگتا یہ ہے کہ اس کشتی کے اندر کوئی ایسا غلام آیا ہے جو اپنے مالک سے بھاگا ہوا ہے۔ جب قرآن اندازی کی گئی تو یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا۔ یونس علیہ السلام نے کہا ہاں میں ہی اپنے مالک سے بھاگا ہوا ہوں۔ یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا گیا۔ جیسے ہی آپ دریا میں گئے ایک بہت بڑی مچھلی، اللہ نے اسے حکم دیا کہ یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں رکھ لو اور بالکل بھی اسے تکلیف نہ پہنچے، نہ ان کی ہڈیوں کو نقصان پہنچے، ایک صرف تمہارے پیٹ کو قید خانے کے طور پر بنایا گیا ہے۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور پھر مچھلی کے پیٹ میں جب آپ رہے تو اس میں آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کرنا شروع کر دی۔ مچھلی کے پیٹ میں رہے تو وہاں پر آپ کو کئی تاریکیوں کا سامنا کرنا پڑا، دریا کی تاریکی، رات کی تاریکی، مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، اندھیرا۔ ان اندھیروں میں یونس علیہ السلام نے رب کو پکارا، اے میرے رب تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو ہر عیب سے پاک ہے، بے شک مجھ سے بے جا ہوا، میں اپنی قوم سے تیرا اذن اور اجازت پانے سے پہلے ہی جدا ہو گیا، میں نے تجھ سے اجازت نہیں لی، میں ویسے ہی اپنی قوم سے نکل آیا۔ قرآن کریم میں اس بات کو یوں بیان کیا گیا، وَظَنُّونِ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، اور ذُنُّون کو یاد کرو، ذُنُّون یعنی یونس علیہ السلام کو یاد کرو، جب وہ غضبناک ہو کر چل پڑے تو اس نے گمان کیا کہ ہم اس پر تنگی نہ کریں گے، فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ تو اس نے اندھیروں میں پکارا، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو ہر عیب سے پاک ہے، بے شک مجھ سے بے جا ہوا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب یہ آیت کریمہ پڑھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور انہیں تنہائی اور وحشت کے غم سے نجات بخشی، اور مچھلی کو حکم دیا کہ یونس کو دریا کے کنارے اپنے پیٹ سے پھینک دو۔ جب مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو باہر نکال دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو قرآن میں یوں بیان کیا، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات بخشی، اور ہم ایمان والوں کو ایسے ہی نجات دیتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے، اللہ کے نبی یونس علیہ السلام کی دعا کے الفاظ مقبول دعائیہ کلمات میں سے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں بڑے مقبول ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ سے جب دعا مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، فرمایا جو مسلمان کسی مقصد کے لیے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے۔ آیت کریمہ پڑھ کر اللہ سے دعا مانگی جائے تو اللہ کریم دعا کو قبول فرماتا ہے۔ مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کے ذکر کی کثرت کی اور یہ پڑھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس دعا کی برکت سے انہیں نجات ملی۔ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو ضرور قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ یہ اللہ کے ذکر کی برکت تھی کہ اللہ نے آپ کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دی۔ اس کا ذکر بھی رب نے قرآن میں کیا ہے، فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو اگر وہ تسبیح کرنے والا نہ ہوتا تو ضرور اس دن تک اس مچھلی کے پیٹ میں رہتا جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں، تم آسانی کے وقت اللہ کو یاد کرو تو وہ تمہیں تمہاری سختی اور مصیبت کے وقت یاد کرے گا، کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے تھے۔
جب وہ مچھلی کے پیٹ میں گئے تو اس وقت بھی آپ نے اللہ کو یاد رکھا، اللہ کی یاد سے غافل نہ ہوئے۔ جب یونس علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، آپ کی دعا قبول ہوئی، مچھلی نے اپنے پیٹ سے نکال کر میدان میں آپ کو ڈال دیا، تو اس وقت آپ بہت کمزور ہو چکے تھے، دبلے پتلے نازک ہو گئے تھے، ایسے ہو گئے تھے جیسے بچہ پیدائش کے وقت ہوتا ہے۔ آپ کے جسم کی کھال نرم پڑ گئی تھی، بدن پر کوئی بھی بال باقی نہ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، پھر ہم نے اسے میدان میں ڈال دیا اور وہ بیمار تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کتنے دن رہے، اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اسی دن آپ مچھلی کے پیٹ سے نکل آئے، اور ایک قول یہ ہے کہ 3 دن، بعض میں ہے کہ 7 دن، اور بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ 20 دن یا 40 دن آپ مچھلی کے پیٹ میں رہے اور اس کے بعد نکالے گئے۔ جس جگہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر تشریف لائے وہاں کوئی سایہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر سایہ کرنے اور انہیں مکھیوں سے محفوظ کرنے کے لیے کدو کا پیڑ اگایا، لوکی شریف کا پیڑ اگایا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے روزانہ ایک بکری آتی اور اپنا تھن یونس علیہ السلام کے منہ کے قریب کرتی، اور آپ اس سے صبح و شام دودھ پیتی، یہاں تک کہ مبارک جسم کی جلد یعنی کھال مضبوط ہو گئی اور اپنے مقام سے بال اگ آئے اور جسم میں توانائی آ گئی۔ یاد رہے، کدو کی بیل ہوتی ہے جو زمین پر پھیلتی ہے، لیکن یہ آپ کا معجزہ تھا کہ کدو کا درخت قد والے درختوں کی طرح شاخ رکھتا تھا، اور اس کے بڑے بڑے پتوں کے سائے میں آپ آرام کرتے تھے۔ ورنہ کدو کی اگر آپ بیل دیکھیں، لوکی کی تو زمین پر بچھی ہوئی ہوتی ہے، لیکن یہ آپ کا معجزہ تھا کہ کدو کی بیل کو اللہ نے اونچائی کی طرف کر دیا اور اس کے بڑے بڑے پتوں سے آپ پر سایہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو پہلے کی طرح موصل کی سرزمین میں نینوا قوم کے 1 لاکھ اور کچھ زیادہ آدمیوں کی طرف انتہائی عزت و احترام کے ساتھ بھیجا۔ انہوں نے عذاب کے آثار دیکھ کر چونکہ توبہ کر لی تھی، پھر یونس علیہ السلام جب تشریف لائے تو قوم نے آپ کو دیکھا تو قوم آپ پر ایمان پھر لے آئی، اور اللہ تعالیٰ نے قوم کو ان کی آخری عمر تک آسائش میں رکھا، آسانیوں میں، اور ان پر فراخ دستی کے دروازے کھول دیے گئے۔ اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ یونس علیہ السلام جب مصیبت میں گرفتار ہوئے تو اس وقت اللہ کو یاد رکھا۔ تو جو بندہ مصیبت اور امتحان اور آزمائش کے اندر اللہ کو یاد کرتا ہے، شکوہ شکایت زبان پر نہیں لاتا، تو اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، اور جو بندہ شکوہ شکایت کرتا ہے تو وہ بندہ پھر پریشان ہی ہوتا ہے۔ شکوہ شکایت کرنے سے نہ اجر و ثواب ملتا ہے، نہ دل کو ڈھارس ملتی ہے، بلکہ انسان اور غم کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یونس علیہ السلام پر کروڑوں رحمتیں ہوں، آپ کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔